بتایا تھا کہ یہ سبق آپ زبانی یاد کریں. اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو پھر یہی چیزیں آگے جا کر کام میں آنے والی ہے. آپ دیکھیں یہاں تک میں پڑھایا تھا، لیکن یہاں سے پھر سے دیکھیں کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہوتی ہے. مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں. ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں. پھر آگے آپ چلے دیکھیں. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پھر ان میں سے نزدیک سے دیکھیں آپ. پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. اور ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے میں معلوم کریں. ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے میں معلوم کریں. کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں علامت صیغہ، علامت، مثال، یعنی مثال دے کے سمجھایا ہے اس میں. اب دیکھیں علامت صیغہ، واحد غائب کی علامت تعداد، واحد غائب کی علامت تعداد. اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام علامتیں ساکن ہوتی ہے. واحد غائب کی علامت تعداد، جیسے آپ گفت صرف ایک علامت ملا سکتے، دونوں نہیں. تعداد دونوں نہیں، صرف ایک. جیسے گفت تے علامت موجود ہے، واحد غائب. پرورد اس میں دال علامت موجود ہے. اب دیکھیں یہاں پر دال ہے. پرورد گفت اس نے کہا، پرورد اس نے پالا. اب دیکھیں جمع غائب کی علامت نو دال. جیسے پروردن انہوں نے پالا. پرورد کی معنی ہوتا ہے پالنا. نو جمع غائب کی علامت آخر میں موجود ہے. دیکھیے نو دال. واحد حاضر کی علامت یہ، جسے پروردی دی. آپ دیکھیں یہ آخر میں موجود ہے. پروردی تو نے پالا. جمع حاضر کی علامت یہ دال، جسے پروردید یہ دال آخر میں موجود ہے. جمع حاضر کی علامت پروردید تم نے پالا. واحد متکلم کی علامت میم، جسے پروردم میں نے پالا. جمع متکلم کی علامت یہ میم، جسے پروردیم یہ میم جمع متکلم کی علامت آخر میں موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میم پروردیم ہم نے پالا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے. تو اب اس کا جواب لکھیں گے کہ گردن مصدر نہیں ہے. گردن مصدر نہیں ہے. کیوں گردن مصدر نہیں ہے؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے. تو آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ. فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے. جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا، اور نوشیدہ نوستن سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ مصدر کی علامت دن موجود ہے. گردن مصدر نہیں ہے کیونکہ یہ اردو لفظ ہے. اب دیکھیں سوال نمبر دوسرا. گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. گفت میں تمام صیغوں کی علامت ملاؤ. اب جیسے کیسے ملانا ہے تمام صیغوں کی علامت؟ اب صیغہ یہ ہے، علامتیں یہ ہے. یہی سب گفت یہی سب ملانا ہے. گفت میں تمام صیغوں کی علامت ملاؤ. آپ یہیں پر ہم لکھ کے بتا رہے ہیں. دیکھیں گفت ہے، اب گفتند. اب ایسے گفتند، گفتی یہ ملا دیں، یہ بنا دیں. تو آپ اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے. جیسے گفت، گفتند، گفتی،
گفتید، گفتم، گفتیم۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیں پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر گفت ہے کہ گفت، گفتند، گفتند نو دال آخر میں ملانا ہے، گفتی یہ ملانا ہے، گفتید یہ دال، گفتم، گفتم میم، گفتیم یہ میم۔ تو اس طریقے سے آپ کیا لکھا ہے، گفت میں تمام سیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ اور خوردم کیا سیغہ ہے، خوردم کیا سیغہ ہے، سیغہ پوچھ رہا ہے، خوردم کیا سیغہ ہے۔ تو آپ جب دیکھیں خوردم آخری حرف دیکھیں میم، خوردم، خوردم کے معنی میں نے کھایا، تو خوردم آخر میں میم ہے، تو میم کس چیز کی علامت ہے، واحد متکلم کی علامت ہے، آخر میں میم ہے۔ اگر یہیں پر یہ میم رہتا تو جمع متکلم کی علامت ہو جاتا، لیکن میم ہے تو یہ میم کیونکہ واحد متکلم کی علامت ہے۔ اب آگے دیکھیں جمع حاضر کی علامت بتاؤ، جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ اب اوپر پڑھ چکے ہیں آپ، جب آپ کو یہ یاد ہوگی تبھی آپ اس کا جواب دے پائیں گے، اگر نہیں یاد ہوگی تو کیسے بھائی جواب دیں گے۔ تو کیا پوچھا ہے، جمع حاضر کی علامت بتاؤ، تو جمع حاضر کی علامت یہاں پر آپ دیکھیں، جمع حاضر کی علامت کیا ہے، یہ دال، علامت یہاں پر لکھا ہے یہ دال، سیغہ یہاں پر دیکھیں، جمع حاضر کی علامت یہ دال۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، گفت سے جمع متکلم کا سیغہ بناؤ، گفت سے جمع متکلم کا سیغہ بناؤ۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، یہ جو گفت لکھا ہے، گافت گفت لکھا ہے، اسی میں یہ میم بڑھا دینا ہے آپ کو، صرف یہ میم، گفت سے جمع متکلم کا سیغہ بناؤ، گفت ہے اسی میں یہ میم آخر میں لگا دینا ہے، گفتیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خوردند کیا سیغہ ہے، خوردند کیا سیغہ ہے، خوردند آخر میں آپ دیکھیں خرد یہ الگ ہے، نو دال کیا سیغہ ہے، تب آپ یہاں پر دیکھیں نو دال کس میں، جمع غائب میں دیکھیں، جمع غائب کی علامت نو دال ہے، تو یہ خوردند کیا سیغہ ہے، تو جمع غائب، خوردند جمع غائب کا سیغہ ہے۔ اچھا گوید میں کون سی علامت ہے، گوید میں کون سی علامت ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے گوید یہ دال کس سبق کا ہے، کس سیغے کا ہے، تو آپ کو دیکھنا یہ دال دیکھیں آپ یہاں پر ہے، جمع حاضر کی علامت یہ دال، جمع حاضر کی علامت یہ دال۔ آپ اس طریقے سے پہچاننے کی کوشش کریں، اور جو کچھ نہ آئے آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں تھوڑا بہت، اس لیے کل اتنا ہی پڑھائے تھے۔ اب آگے دیکھیں سبق نمبر 2 ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 2 ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ماضی مطلق فعل ماضی کا بیان، فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، آپ کو یہ لازمی یاد کرنا ہے، لازمی۔ پہلا دیکھیں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ کیونکہ اب آپ انہی 6 کو لے کر چلنا ہے، بہت آدھا سبق تک آپ کو انہی 6 کو لے کر چلنا ہے، تو آپ اس کو بہت محنت کے ساتھ یاد کریں تاکہ آگے جا کر کوئی دشواری نہ آئے۔ اب دیکھیں ماضی مطلق یعنی پہلا، ماضی مطلق کیا ہے، ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اور یہاں پر دیکھیں مصدر کے آخر سے نو اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد۔ جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، تو آپ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، تو آپ اس کو بنائیں مصدر کے آگے سے نو اور اس سے پہلے، اور مصدر کے آخر سے نو اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن ہے، پروردن سے پرورد آخر والا ساکن ہو گیا، پرورد۔ اب آگے چلتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں گردان ماضی مطلق معروف۔ اب آپ کو یہ یاد کرنا ہے کیسے، صیغہ
परवर्द, परवर्दंद, परवर्दीद, परवर्दम, परवर्देद, परवर्दम, परवर्देम। उसने पाला, उन्होंने पाला, तूने पाला, तुमने पाला, मैंने पाला, हमने पाला। अब इस तरीके से याद करेंगे। परवर्द उसने पाला, सेगा वाहिद गए। परवर्दन उन्होंने पाला, सेगा जमा गायब। परवर्दी तूने पाला, सेगा वाहिद हाजिर। परवर्देद तुमने पाला, सेगा जमा हाजिर। परवर्दम मैंने पाला, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। परवरदेव हमने पाला, सेगा जमा मुतकल्लिम, सेगा जमा मुतकल्लिम। आपको आज यहीं तक याद, कल इंशाअल्लाह ताला आइए यहाँ तक सवाल व जवाब पूरा देख लें। आपको माजी मुतलक की तारीफ़ करो, माजी मुतलक की तारीफ़ करो। आप इसको किस तरह तारीफ़ करेंगे, उसी के ताल्लुक़ से ये माजी मुतलक की तारीफ़ करो। तो माजी मुतलक क्या है, मैं आपको पीछे बताऊँ। अगर आप पीछे याद करेंगे माजी मुतलक, तो आप देखें माजी मुतलक तारीफ़ यहाँ पर वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किया हुआ काम समझे और ये मालूम ना हो कि उस काम को हुआ थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। अब चलें आगे। माजी मुतलक बनाने का कायदा क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको याद करें। माजी मुतलक, तो इसका जवाब आप यहाँ पर देख सकते हैं। मज़दर के आखिर से नो उससे पहले ज़बर को गिराकर माजी मुतलक बनाते हैं, जैसे परवर्दन से परवर्त। ठीक, आपको ये जवाब मिल गया। देखें, मज़दर के आखिर से नो और उससे पहले ज़बर को गिराकर माजी मुतलक बनाते हैं, जैसे परवर्दन से परवर्त। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल हो गया हल। अच्छा, परवरदेद का तर्जुमा करो, परवरदेद का तर्जुमा करो। अब परवरदेद, देद में क्या लगता है, तुम लगता है, मैं लगता है। तो परवरदेद आप सबसे पहले देखें परवरदेद कौन सा सेगा है। परवरदेद जमा ये दाल किस सेगे में है, तो आप देखें ये दाल जमा हाजिर के सेगे में रहे, जमा हाजिर के। तो इसका मतलब है तुमने पाला। आप देखें परवरदेद तुमने पाला, यहाँ पर भी लिखा है परवरदेद तुमने पाला। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। गुप्त से जमा मुतकल्लिम का सेगा बनाओ, गुप्त से जमा मुतकल्लिम का सेगा बनाओ। पीछे अभी आया था गुप्त से जमा मुतकल्लिम, आज फिर यहाँ पर आ गया है। तो मैं आपको बताया था कि गुप्त है, इसी में आप ये मीम लगा दे, गुफ्तम हो जाएगा जमा मुतकल्लिम का सेगा। उसके बाद खुर्दी, खुर्दी क्या सेगा है, खुर्दी क्या सेगा है। आप देखिए खुर्दी में देखिए आखिर में ये है, आखिर में ये है। तो आप यहाँ पर देखिए ये किस चीज़ में, तो वाहिद हाजिर में ये है, देखिए आखिर में ये। तो खुर्दी क्या सेगा है, खुर्दी वाहिद हाजिर का सेगा है। क्या, वाहिद हाजिर का सेगा है। उसके बाद देखिए जमा गायब की अलामत बयान करो, जमा गायब की अलामत बयान करो। आपको अगर मैं बताया था, अगर आप शुरुआती याद करेंगे तो आगे चलकर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। जमा गायब की अलामत देखें नूदाल, आपको ये याद करना है ज़ुबानी। उसके बाद देखिए परवर्द से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बनाओ, परवर्द से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा क्या होगा। अब देखिए आखिर में परवर्द है, अब इसके आखिर में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा यानी मीम मिला दो, आखिर में मीम ले तो परवर्द दम, परवर्द दम हो जाएगा। जमा हाजिर की पहचान क्या है, जमा हाजिर की पहचान क्या है, जमा हाजिर की पहचान, जमा हाजिर की पहचान आप खुद देखें, वाह जमा हाजिर यह दाल सबक कुल वही है, कुल वही है, लेकिन आपको केवल याद करना है सही से। उसके बाद देखिए गुफ्तन के मज़दर, गुफ्तन मज़दर कहना, सुनिदर मज़दर सुनना, नमस्तर मज़दर नवाज़ेरा। कल मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ये बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा चौड़ी लंबी हो जा रही है, हम सुबह के टाइम रोज़ाना 8 बजे से पहले अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।